بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈیئر فالوور، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک ہمارا نیا چینل ہے، اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کے متعلق آگاہ کرتے جائیں گے۔ ان ایسے واقعات جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اور اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اسلامی تاریخ کے نام سے یہ چینل جو ہے آپ کی زندگیوں میں کوشش کی جائے گی کہ بہتری سے بہتری لا سکے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے نئی ویڈیو کے ذریعے معلومات مل سکے اور ان واقعات کو آپ سن سکیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں مثالی معاشرت کا ایک یادگار واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اور انہی کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا، ہمیرا میرے لیے بھی کچھ بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کے نام سے ہمیرا فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا محبت میں ایسا کوئی نام رکھے جو اسے پسند ہو اور اس سے بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے۔ جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قربت محسوس کرتی ہے۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچانا، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے لگے۔ آپ رک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حمیرہ، تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر لگا کر نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو آخر کیوں گھر آباد نہیں ہوں گے؟ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، سید الاولین و آخرین ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ محبت، سب کچھ محبت کی وجہ سے ہوا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے اہلیہ کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی حقوق کا خیال رکھیں، اور ان کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں ان میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس سنت کو اگر ہم اپنے گھروں میں لاگو کریں گے تو یقین جانیں کہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بنیں گے۔ اگر ہم اس سنت کو اپنے گھروں میں کسی طریقے سے بھی لاگو کریں گے تو گھروں میں کسی قسم کی کوئی ناچاکی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور گھر آباد رہیں گے۔ بچوں پہ بھی اچھی جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی، اور بچوں پہ اچھا خوشگوار اثر پڑے گا، اور معاشرہ ایک خوشگوار طریقے سے پھل پھول سکے گا، اور معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ ملے گا۔ جبکہ لڑائی جھگڑے سے دور رہیں گے معاشرے، گھر آباد رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ علیحدگی اور طلاق کے ریشو بڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، انسیت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بیوی کو اپنے خاوند کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور
خاوند کو بھی اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اس وقت آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ چینل کے ذریعے نئی سے نئی معلومات اور نئی سے نئی واقعات اور نئی سے نئی ویڈیو مل سکیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ نیکسٹ کسی دوسرے واقعے تک کی اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔